للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر مشائخ علماء کرام، میزبان مکرم جناب ڈاکٹر بدر منیر صاحب دام ظلہ، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت میں بلند درجے نصیب کرے، ان کو لیے آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کے بچوں کو، اولاد کو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچی قبر پہ ایک خاتون بیٹھی رو رہی تھی، تازہ تازہ کوئی فوت ہوا ہوگا، تو وہ خاتون گریہ کر رہی تھی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی صبر کرو۔ گزرتے ہوئے فرمایا، اب وہ صدمے سے نڈھال خاتون جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، پتہ نہیں تھا، اس بی بی نے کہا کہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی صبر کرو۔ اس نے کہا جس کو لگی ہو اسی کو پتہ۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، بعد میں کسی نے بتایا بی بی کہ یہ پتہ کون گزر رہا تھا؟ کہتی نہیں، کوئی راہگیر تھا، کوئی شخص تھا۔ فرمایا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ خاتون صحابیہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، معذرت پیش کی، عرض کیا حضور میں صدمے میں بالکل چور تھی، نڈھال تھی غم سے، تو میں دیکھ نہیں سکی اور جان نہیں سکی کہ گزرنے والا اور مجھے نصیحت کرنے والا کون ہے، اور کہا کہ حضور اب میں صبر کرتی ہوں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا بی بی صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے، یہ جو بعد میں فطری طور پہ انسان کو صبر آ جاتا ہے وقت کے ساتھ گزرنے سے، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ تو انسانی فطرت اور طبیعت اور اس کی نفسیات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ چوٹ لگی اور وہ صدمہ پہنچا، اس وقت بندہ مومن نے کیا کیا اور بندہ صابر نے کیا کیا، اس کو رب کریم رب ذوالجلال نے خود قرآن پاک میں اس کی داد پہلے ہی دے دی، اس کو بشارت بھی دے دی، ثواب بھی سنا دیا اور ان کا طریق بھی سمجھا دیا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وبشر الصابرین، جو صبر والے ہیں نا۔ اوپر پہلے میاں صاحب نے جو ائمہ مساجد اور موچی کا جو تقابل پیش کیا ہے نا، یہ بڑا مزیدار بات ہے۔ اوپر فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہاں مع المصلین نہیں کہا، اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں کہا، اللہ صابرین کے ساتھ، کیونکہ جو صابر نہیں ہے وہ نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے صبرہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، 40 سال تکبیر اولیٰ سے پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ ایک نماز جس کا ثواب 25، 27 یا 70 تک ملتا ہے، وہ کبھی کسی نے پڑھی ہے؟ اس کے لیے شرط صبر ہے، اور اس لیے اپنی معیت کا مزدہ رب ذوالجلال نے نمازیوں کو نہیں دیا، صابروں کو دیا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کے بغیر تو بندہ وضو نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی مسجد کے وضو خانے میں دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے۔ تو جو صبر والا ہے نا، وہ آگے نکلتا، اللہ کی مائیت اس کو ملتی ہے۔
کیونکہ یہ اوکھا پینڈا ہے، یہ مشکل کام ہے، صبر کرنا بڑا سخت کام ہے، اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے تزکیہ چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ فرماتے تھے، تعلیم فرماتے تھے کہ اللہ کو جو صبر مطلوب ہے نا وہ پہلی چوٹ والا ہے، کیونکہ اس وقت مکالمہ ہوتا ہے فرشتوں سے کہ بھئی کیا ہوا، یہ ریسپونڈ کیا کر رہا تھا بندہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا تھا، اس کی دل کی کیفیت کیا تھی، فرشتے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب الفاظ اس کے یہ تھے، دل کی کیفیت یہ تھی، حال یہ تھا، اور اس پر پھر اس کو صابرین کے اندر شمار کیا جاتا ہے، جس کی ظاہری علامت اور عبارت قرآن نے بتائی ہے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ تین بشارتیں پھر بعد میں جب وہ کر لیتے ہیں۔ تو سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا میاں صاحب جا رہی تھی، ایک نوجوان دیکھا سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کی اماں جان مجھے سر میں درد ہے۔ فرمایا کتنی عمر ہے تیری؟ کہتے جی 30 سال میری عمر ہے۔ فرمایا بیٹے پہلے کبھی درد ہوا ہے؟ کہتے جی نہیں آج ہی ہوا ہے، تو میں نے کپڑا باندھا ہوا ہے درد کی شدت کی وجہ سے۔ تو اس عارفہ باللہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے 30 سال درد نہ ہونے کا اعلان تو نے کبھی نہیں کیا، جو 30 سال تجھے درد نہیں ہوا تھا اس کا کبھی کسی کو بتایا کہ مجھے درد نہیں ہوا، میں ٹھیک ٹھاک ہوں؟ تو آج 30 سال میں ایک بار درد ہوا تو شکوے کی پٹی باندھ کے تو بازاروں میں آ گیا۔ اب ہر کوئی پوچھے گا کہ پٹی کیوں باندھی ہے اور تو بتاتا جا۔ اصل میں جو فلسفہ صبر کا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رب کا شاکی نہ ہو، رب سے شکوہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود ہی ایک نعمت دی تھی، ایک چیز بھیجی تھی، ایک بندہ بھیجا تھا، پھر اس کو واپس بلا لیا، اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو یہ جو بے صبری ہے یہ اصل میں فعل الہی پر اعتراض ہے، جو اس سے بچ جاتا ہے اس کو اللہ پھر اپنی معیت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ رب کریم ہم سب کو بھی صبر کی توفیق دے اور صابرین میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔